नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफा फिर आपको खुशामदीद। और जनरल बाजवा की तरफ से शाहिद मेतला साहब के पर कोई कानूनी चाराजोई तो अब तक नहीं की गई, ताहम शाहिद मेतला साहब की जानिब से तीसरी एपिसोड जनरल बाजवा के इंटरव्यू की बाकायदा तौर पर शाया हो चुकी है। तो मैंने आपको याद होगा कि जब शाहिद मेतला साहब ने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा, उनका क्लेम था कि उन्होंने उनकी मुलाकात हुई, एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उन्होंने उसकी एक एपिसोड शाया की। सन्नाटा, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। लेकिन जब दूसरी शाया हुई जिसमें बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल हमारे सामने आई खुद इदारे की तरफ से, तो फिर जनरल बाजवा साहब का एक स्टेटमेंट हमने देखा। उन्होंने कहा कि जी मैंने किसी को किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं 2 साल के लिए कोई इंटरव्यू ना देने का पाबंद भी हूं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी मैं इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। तो मैंने अभी कुछ देर पहले शाहिद मेतला साहब से मेरी टेलीफोन पर बात हुई है। मैंने उनसे पूछा कि आपके खिलाफ किसी किस्म की अब तक कानूनी चाराजोई हुई है, जो कि जनरल बाजवा साहब ने क्लेम किया था। तो ही वॉज लाफिंग, उन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी किस्म का नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा जरूर था, लेकिन मेरे पास तमाम वो एविडेंसेस हैं कि इफ ही ब्रिंग्स मी और टेक्स मी द कोर्ट ऑफ लॉ, तो मैं वहां पर अपनी बात को साबित कर सकता हूं कि मैंने इनके साथ निशिस्त की और निशिस्त के बाद मैंने इंटरव्यू किया। और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हम जब जो सहाफी डेफिनेटली मिलते हैं तो हम इतनी कच्चे गोलियां तो हम भी नहीं खेलते। 2-3 चीजें थी जो मैंने उनसे पूछी। एक तो ये बात हो गई कि जी कानूनी चाराजोई किसी किस्म की नहीं हुई, एक म्यूचुअल ट्रस्ट था जिसमें बाजवा साहब ने ये सारी उनसे बातें करी। उसके बाद ही न्यू बाजवा साहब को ये बात पता थी कि ये चीजें सारी के सारी जो है वो पब्लिश होंगी, यानी प्रिंट होंगी। उसके बाद उन्होंने बाजवा साहब ने एक मौके पे उनको ये भी कहा कि यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट। वो उनसे बड़े इंप्रेस्ड भी नजर आए। थ्रेड्स का मैंने पूछा शायद मितला साहब से कि आपको किसी किस्म की थ्रेड्स हैं, तो भी वो ये कह रहे थे कि बस इस पे अभी ना ही बात करें, लेकिन डेफिनेटली प्रेशर्स हैं और क्यों नहीं होंगे। जब बाजवा साहब पे प्रेशर आएंगे तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी होंगे। और मामला से बाजवा साहब का रहा नहीं है, क्योंकि बाजवा साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं, तो मुझे तो हैरानगी ये है कि बाजवा साहब जो है वो अपने ही इदारे के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं या कोई पेड कोई चीजें चला रहे हैं। मतलब आप अपने साजिश को, आप अपने इदारे को जिसमें आपने 6 साल बिंग आर्मी चीफ सर्व किया हो, आप कैसे इस पूरी तरह से एक्सपोज कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि अभी ये मजीद इस पे आपने लिखना है या ये खत्म होने का, दिस इज वेरी मच ऑन गोइंग, और अभी इस पे हमने मजीद, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन मुझे देखना ये है कि मैं क्या क्या शाया कर सकता हूँ और क्या शाया नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी शाया होने के लिए बाकी हैं। और उसके अलावा जो है ये सारी सूरत हाल थी। अब बाजवा साहब जो हैं, तो इन्होंने जो आज जो शाहिद मितला का इंटरव्यू है, वो एक तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि वो बातें पूछी गई हैं जो हम लोग के भी जहनों में होती हैं। और डेफिनेटली उसमें पूरी सियासी जमातें जो हैं वो अपना एक सियासी बयानिया बताती हैं। तो शाहिद मितला साहब का सवाल था कि क्या नवाज शरीफ को आपने अदालत से नाअहल कराया? उनका नहीं जी, मैं तो ये हम तो ये कर नहीं सकते थे, और आपको लगता है कि हम हर एक पे असरअंदाज होते हैं, लेकिन हमारे हर एक पे असरअंदाज नहीं होते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपना फैसला था। तो यहाँ पर कम से कम वो बात नेगेट हो रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जी फौज असरअंदाज हुई है, या बाजवा साहब असरअंदाज हुए हैं, या जनरल फैज असरअंदाज हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी आप आर्मी को क्या समझते हैं कि हम हर चीज पे इन्फ्लुएंस करेंगे वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी, जनरल फैज ने की हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। पहले भी इस किस्म की बात हुई थी। मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपकी जो ग्रिप है वो अपने इदारे पे कितनी कमजोर थी। आप ये बता रहे हैं कि आपके मातहत लोग काम करने वाले, आपको नहीं पता था और आपकी नाक के नीचे पता नहीं क्या क्या हो जाता था। फिर जब उनसे ये सवाल किया तो वो कहते हैं कि जी जब 8 काम कराओ तो वो 10 कर लेते हैं, मतलब 2 अपने भी कर लेते हैं। ये सिर्फ उस सूरत में करते हैं जब आप कोई ऐसे काम कराते हैं जिनकी जो गैर कानूनी होते हैं, जो कि गैर आईनी होते हैं, जो कि गैर जरूरी होते हैं, तो फिर ऐसा होता है। अदरवाइज जो प्रोफेशनल ड्यूटीज है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। और अगर होता है तो ऐसा होना तो कम से कम नहीं चाहिए कि आप किसी से 8 काम करा रहे हो तो फिर आप उनसे नहीं पूछ सकते कि जी 2 आप और भी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपने नाअहल कराया। उनका नहीं जी। फिर मजे की बात यह है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती है नाता, मतलब आप उसको पर्सनल लेवल पर ले गए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो 90 की दिहाई में शहबाज शरीफ ने जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मतलब ये बड़ी बिलो दी बेल्ट बात है
کہ آپ اس قسم کی ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہو کے بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اب کر رہے ہیں تو چیزیں تو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. جب چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں تو پھر بات تو ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ ابھی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، پہلے بھی ان کو نہیں، پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں چھوڑا انہوں نے کہ جی نواز شریف سے انہوں نے رابطہ کیا، ان کو 10 دن کے لیے کنوینس کیا. اور جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے عرب ممالک میں چونکہ بڑے اچھے تعلقات تھے، اس لیے وہ جا کے نواز شریف صاحب کا اقامہ لے کر آ گئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب عدالت میں پاناما چل رہا تھا تو شاہد خاقان عباسی صاحب، میرے لیے یہ چیز بھی بڑی الارمنگ ہے. کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو بہت اوپر بٹھاتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب انہی شخصیات میں سے ایک ہیں. میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں. ہی از سچ اے اپرائٹ کائنڈ آف پولیٹیشین اور پرنسپلڈ آدمی ہے. پہلے توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ ایسی ڈیٹیلز آئیں جو انبلیویبل تھیں، کم از کم شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے. لیکن بہرحال پھر شاہد خاقان عباسی ہمیشہ سے ان پولیٹیشین میں سے رہے ہیں جو انٹرویوز دیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں ویری ہمبل، ویری پولائٹ، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ، ویری اپرائٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، فوج بس ہٹ جائے، فوج ہاتھ ڈالے، ہم سب کچھ کر لیں گے. لیکن وہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب میرے پاس ہے، یعنی جنرل باجوہ صاحب کے پاس ہے، ان کو دامنے کو لے گئے اور ہم وہاں 3 گھنٹے تک بیٹھے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کی مدد کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود کافی غلطیاں کی ہیں. ان کو جو ہے ان کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ فلیٹ میرے فادر نے خریدے اور میرے بچوں کو دے دیے، میرا اس میں کوئی نہیں تھا. لیکن جو ہے پھر ایک اور بھی میاں شریف یعنی نواز شریف صاحب کے والد کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ڈیوو سے انہوں نے $5 ملین رشوت لی تھی، جس میں سے $3 ملین کے فلیٹ خریدے، $2 ملین جہاد کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو سٹیٹمنٹس یا انٹرویوز آتے ہیں اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں حقیقت ہوتی ہے، کبھی اسامہ بن لادن کے حوالے سے، کبھی دیگر کے حوالے سے، کہ $2 ملین جہاد کے لیے کسی فلاحی ٹرسٹ کو دے دیے. تو پھر وہ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چودھری نثار نے بھی ان کو منع کیا تھا کہ آپ یہ چیزیں نہ کریں، پھر آپ کو قتل خط وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کوشش کی کہ ہم فوج اس میں سے الگ ہو جائے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا کہ ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب ہم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں. تو پھر ایک انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی کہ میں نے پوچھا پھر نااہلی کیسے سپریم کورٹ میں انصافی جج ہیں کیا؟ تو بڑا قہقہہ لگا کے بولتے ہیں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کہ ہم جرنلز بھی پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے. ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے ہیں، بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے. بہرحال 3 وجوہات کی بنا پہ مجھ پہ نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا، نون لیگ کی حکومت آئی، انہوں نے مشرف پہ آرٹیکل 6 لگایا. پھر پاناما پیپر آ گئے، میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کی گردان شروع ہو گئی. پھر ڈان لیگز کی بات ہوگی، ڈان لیگ کا ٹویٹ یہ وہ. میں حیران ہوں کہ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی چیزیں. پھر مریم نواز کی ٹویٹ کا ذکر، آپ ایک ٹویٹ سے آپ اگر پریشر میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں، تو پھر حقیقتاً یہ پریشرز تو پھر ابھی بھی دیکھتے ہیں. پھر جنرل خاقان عباسی صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب نون لیگ چھوڑ دیں گے، انہوں نے کہا نہیں یہ وہ. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جی ڈان لیگز کا بڑا چرچا تھا، نون لیگ نے اقتدار میں آ کے یہ ساری چیزیں کی اور وزیر اعظم ہاؤس گیا تو جو ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. اور یہ ساری چیزیں جب انہوں نے لکھی تو میں بڑی حیران ہوں کہ جی اب جو ہے وہ ان کے پاس کیا رہا ہے. آئی مین کہ کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے. اور یہ ادارے کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ ایک آپ کا آرمی چیف، سابق آرمی چیف جس کو ابھی ریٹائر ہوئے ہارڈلی 3-4 مہینے ہوئے، 5 مہینے ہوئے، اپریل میں، نومبر کے اینڈ میں وہ ریٹائر ہوئے، دسمبر، جنوری، فیبروری، مارچ، مطلب ہارڈلی 4 منتھس ہوئے اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی فوج میں یہ ہوا تو ہم یہ کرنا چاہتے تھے، تو ٹویٹ یہ ہوئی، تو فلاں یہ ہوئی. تو دس از ویری امبیرسنگ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب تو پانی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں. ادروائز جنرل باجوہ صاحب کو اس قسم کے انٹرویوز بہرحال نہیں دینے چاہیے تھے. مجھے یاد ہے میں جب نیوز ون پہ ہوتی تھی تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی نئی تعیناتی ہوئی تھی بحیثیت آرمی چیف. تو میرے پروگرام میں نون لیگ کی ایک بڑی اہم شخصیت ہیں، وہ آئے. تو جب وہ میرے آفس میں آئے نا، وہ سٹنگ ان مائی آفس، ہی انٹر ان مائی آفس اینڈ ہی سیڈ کہ آپ نادیہ دیکھ لینا کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہے نا یہ نواز شریف کے لیے جنرل راحیل شریف سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. میں ان کے الفاظ آج تک نہیں بولتی، کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا خطرناک ثابت ہوں گے. اور کیونکہ راحیل شریف صاحب کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ جی انہوں نے ہائپ بہت زیادہ کریٹ کی ہوئی تھی، وہ ہیروئزم پہ بڑا بلیو کرتے تھے. شکریہ راحیل شریف، شکریہ راحیل شریف. جہاں ان کو نہیں پہنچنا تھا وہاں بھی پہنچتے تھے. ایک میڈیا
کے بھی تھوڑے سے شوقین ہو گئے تھے. بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ تھی, بٹ اور ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ بڑے ڈفرینسز چل رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کے, اور ڈان لیگز انہی دنوں آئی. اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جب ڈان لیگز آئی اس کے بعد جب جنرل باجوہ کو بنایا گیا, تو جنرل باجوہ کو بنانے کے پیچھے ڈان لیگز بھی تھی کہ آپ اس ڈان لیگ سے مریم کو کلین چٹ دیں گے. بہت ساری چیزیں ہوئیں کہ آپ اس کو ختم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن جب کھاریاں گئے تھے جنرل باجوہ, وہاں پر جو سوال جواب ہوئے اس پریشرز میں آ کے انہوں نے ڈان لیگز پہ ذرا سا کام کیا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. بٹ بہرحال دس از ناٹ گڈ انف. اور میں تو مختصر اتنا کہوں گی کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں میں نے بات کی تھی کہ ایک میری خاتون سے بات ہوئی, ان کا نام میں پورا نہیں لے سکتی, لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ باجوہ ہیں. اب جس قسم کی باتیں انہوں نے کی تو میری ہمت نہیں ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, نہ میری اتنی کیپیسٹی ہے فی الحال کہ میں وہ تمام باتیں جو ہے وہ اپنے ویلاگ میں ہی صحیح وہ باتیں کر سکوں. لیکن میں بڑی پریشان بھی تھی اور میں بڑی حیران بھی تھی کہ ہم جو ایک امپریشن ہوتا ہے, ایک امیج ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا, جس کو یاد دیکھتے ہیں, اور اگر ان کے حوالے سے ان کی اپنی فیملی کے اندر اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی چیزیں, تو میرا خیال ہے بڑی ذاتیات والی باتیں ہیں. تو کبھی ضرورت پڑی تو میں کوٹ کروں گی, لیکن فی الحال میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.